السلام علیکم ایوری ون، دس از اناؤن الکیمسٹ۔ تو آج ہم جو ہے ایک پوائم پڑھنے والے ہیں دا پروفٹ بک سے، جس کے رائٹر ہے خلیل جبران۔ تو اس بک کی جو اوپننگ ہے یا جو اوپننگ سین ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس کا جو مین کیریکٹر ہے اس اسٹوری کا وہ ہے المصطفیٰ۔ وہ جو ہے ایک پہاڑ پر چڑھ جاتا ہے شپ کو دیکھنے کے لیے، کیونکہ اس نے جس شہر میں 12 سال گزارے ہوتے ہیں اور خلیج میں، وہ وہاں سے جانے والا ہوتا ہے اس شپ میں، اس جگہ پر جہاں پر وہ پیدا ہوا تھا۔ تو جیسے ہی وہ پہاڑی سے آتا ہے، وہ خوش تو ہوتا ہے کہ وہ جانے والا ہوتا ہے یہاں سے، لیکن اندر ہی اندر خفا بھی ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ اس نے یہ 12 سال گزارے ہیں، اپنی جو خوشیاں ہے وہ شیئر کی ہے، غم ہے وہ شیئر کیا ہے، ان سب کو وہ چھوڑنے والا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ موو آن کرنا ضروری ہے، بھلے ہی آپ کے اندر بہت ساری یادیں ہوگی آپ کے ماضی کے، آپ کے پاس کی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے یا بہت ساری چیزیں ایسی ہے کہ جن کو آپ کو ریپلیس کرنا پڑے گا نئی چیزوں سے، تو موو آن ضروری ہے۔ اور اس میں آگے بتایا جاتا ہے کہ پھر جیسے ہی وہ جانے والا ہوتا ہے، وہ وہاں کے لوگوں کے لیے ایک وائز انسان ہوتا ہے، یعنی کافی نالج والا انسان ہوتا ہے۔ تو وہاں سے ایک لڑکی آتی ہے، کھیتوں میں کام کر رہی ہوتی ہے، ایک لڑکی آتی ہے کہ المترا نام ہوتا ہے اس کا، وہ اس کو بولتی ہے کہ تم آج یہاں سے جا رہے ہو، تو لیکن پھر بھی ہمیں چاہتے کہ جاتے ہوئے بھی تم ہمیں جتنا سب کچھ بتا سکتے ہو، موت اور زندگی کے بیچ میں جو کچھ ہے یا موت اور زندگی کے بارے میں جو کچھ ہے، تم ہمیں جتنا بتا سکتے ہو اتنا پھر بھی ہمیں بتاؤ۔ تو وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا سوال ہے آپ لوگوں کا، آپ کس بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ تو المترا پوچھتی ہے کہ یا کہتی ہے کہ ہمیں آپ لو کے بارے میں بتائیں۔ تو لو کے بارے میں بتاتے ہوئے وہ ایک پوائم پڑھتا ہے یا پوائم کی شکل میں جو ہے تو وہ جواب دیتا ہے۔ ابھی میں اس پوائم کو پڑھوں گا کنٹینیوسلی اور اس کو ایکسپلین کروں گا۔ تو پوائم کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ When love beckons to you, follow him, though his ways are hard and steep, and when his wing enfold you, yield to him۔ کہ محبت جب بھی تمہیں اشارہ دے، جب بھی تمہیں لو کا سگنل آئے، تم اس کو فالو کرو، بھلے ہی اس کے راستے میں بہت ساری تکلیفات ہیں، بہت ساری مشکلیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کو فالو کرو۔ اور محبت جب اپنے پر کھول دے تو اس میں اپنے آپ کو گیر دو، یعنی جب بھی تم محبت کے دائرے میں ہو تو سرنڈر کر دو، خود کو محبت کے حوالے کر دو۔ پھر آگے بولتا ہے کہ though the sword hidden among his pinions may wound you, and when he speaks to you, believe in him, though his voice may shatter your dream as the north wind lays waste the garden۔ یعنی محبت کے جو پر ہے، محبت کا جو دائرہ ہے، بھلے ہی اس میں بہت ساری تلواریں ہیں، یعنی یہاں پر اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ محبت کا جو دائرہ ہے، تم یا محبت کی جو دنیا ہے، بہت سارے غم ہیں اس میں، بہت ساری تکلیفات ہیں اس میں، لیکن پھر بھی اگر تم لو کو فالو کرنا چاہتے ہو، تمہیں وہ سب برداشت کرنا پڑے گا، اور ان سب تکلیفوں کے باوجود بھی تم لو کو فالو کرو، محبت کو فالو کرو۔ اور جب بھی محبت تم سے کچھ کہے، یعنی تم اگر محبت کی طرف جانا چاہتے ہو اور محبت کی طرف سے تمہیں راستے میں جو کچھ بھی آئے تو اس پر یقین کرو، بھلے ہی محبت کے جو الفاظ ہیں وہ تمہارے خواب توڑ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی تم اس محبت کو فالو کرو، کیونکہ اس میں تمہیں تکلیفات بھی برداشت کرنی پڑے گی، بھلے ہی تمہیں پلیجر بھی ملے گا لیکن ڈیفیکلٹیز بھی بہت ساری آئیں گی۔ آگے بولتا ہے کہ For even as love crowns you, so shall he crucify you, even as he is your growth, so he is your pruning۔ یعنی محبت جو ہے تمہیں تاج پہناتی ہے، یعنی محبت تمہیں کافی طریقے سے امپروو کرتی ہے، تم میں نکار لاتی ہے، لیکن محبت ہی ہے جو تمہیں موت تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور محبت ہی ہے کہ تمہیں وہ امپروو کرتی ہے، تمہیں گروتھ دیتی ہے، لیکن تمہیں جو ہے وہ خراب بھی کر سکتی ہے، تمہیں برباد بھی کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے جو میں نے لائنس پڑھی تھی ان میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ بھلے ہی جو محبت کے الفاظ ہیں وہ تمہیں اس طرح سے برباد کر سکتے ہیں یا تمہارے خواب اس طرح سے توڑ سکتے ہیں، جس طرح سے کسی خراب ہوا کی وجہ سے بہت سارے باغ خراب ہو جاتے ہیں یا باغ کے بہت سارے پودے خراب ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی محبت میں اگر اتنی ڈیفیکلٹیز بھی ہیں تو تمہیں پھر بھی اس کو فالو کرنا پڑے گا۔ آگے بولتا ہے کہ Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that pure in the sun۔ بھلے ہی محبت تمہیں جو ہے بڑھنے میں مدد کرتی ہے، یہاں پر جو ہے ایک ٹری کو میٹافوریکلی یوز کیا گیا ہے کہ جس طرح سے کہ اگر محبت کسی درخت کو ٹریٹ کر رہی تو وہ اس طرح ہے کہ
ان برانچز کو جو ہے جو سن کی طرف کافی زیادہ سینسٹیو ہے اور سورج کی روشنی میں وہ اور بھی نشو و نما پاتے ہیں، تو ان کو ایک افیکشنیٹ ٹچ دیتی ہے، یعنی ان کو اور بھی امپروو کرتی ہے۔ لیکن ساتھ میں محبت ہی وہ ایسی چیز ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم وہ اس درخت کی جڑوں میں جا کر اس درخت کی جڑیں جو پکی ہے انہیں بھی ہلا سکتی ہیں، جو اوپر کا سینسٹیو ایریا ہے انہیں بیلنس بھی رکھ سکتی ہے، لیکن نیچے کے جو سخت جڑیں ہیں انہیں بھی ہلا سکتی ہے۔ یعنی اس میٹافور سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ جو میٹافور یوز کیا گیا ہے کہ محبت جو ہے انسان کو امپروو بھی کر سکتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن ساتھ میں انسان کو برباد بھی کر سکتی ہے، خراب بھی کر سکتی ہے۔ اس کے راستے میں بہت ساری خوشیاں ہیں، لیکن بہت سارے غم بھی ہے، بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی۔ آگے بولتا ہے المصطفیٰ کے So shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth. Like sheaves of corn he gathers you unto himself. He threshes you to make you naked. He sifts you to free from your husk. اس میں بتاتا ہے المصطفیٰ کہ جس طرح سے شیوز آف کارن ہے، یعنی بنڈلز آف ہارویسٹڈ گرین ہے، ان کا جو باہر کا کور ہے جب وہ یوز لیس ہوتا ہے ان کو ہٹایا جاتا ہے، اس طرح محبت بھی ہے، تمہارا جو باہر کا کور ہے اس کو ہٹاتی ہے، تمہارا جو پرانا ورژن ہے اس کو ہٹاتی ہے، تم میں نکار لاتی ہے، بھلے ہی اس نکار لانے میں تمہیں بہت ساری ڈیفیکلٹیز بھی فیس کرنی پڑیں گی۔ آگے بولتا ہے کہ He sifts you to free you from your husk, he grind you to into wideness, and he kneads you until you are plain. تو اس لائنوں میں بتایا گیا ہے کہ محبت جو ہے وہ تمہیں پیستی ہے مکمل، یعنی یہاں پر پیسنے سے مطلب یعنی پاؤڈر فارم میں کنورٹ کرنے سے مطلب ہے کہ محبت ہر جگہ تمہارے امتحان لیتی ہے تاکہ تمہیں پیوریفائی کر سکے۔ یہاں جو وائٹنس کا ورڈ یوز ہوا ہے اس لائن میں کہ ہی گرینڈز یو ٹو وائٹنس، وہ تمہیں پاؤڈر فارم میں کنورٹ کرتی ہے وائٹنس کے لیے، یعنی تمہیں مصیبتوں میں لاتی ہے، تمہیں تکلیفات دیتی ہے، محبت تمہیں جو ہے امتحانوں میں ڈالتی ہے تاکہ تم میں نکار آئے اور تم جو ہے پیوریفائی ہو جائیں۔ ہی نیڈز یو انٹل یو آر پلینڈ، اور وہ تب تک اسی طرح تمہارا امتحان لیتی رہتی ہے جب تک کہ تم مکمل طور پر پیوریفائی نہ ہو جاؤ، تم مکمل طور پر جو ہے ایکسپریسو نہ ہو جاؤ۔ اینڈ دین ہی assigns you to sacred fire that you may become sacred bread for God's sacred feast۔ جو 3 سٹیجز ہے وہ بتائے گئے ہیں جو تمہارے ساتھ محبت کرتے وقت ہوں گے، وہ ہے کہ پہلے تمہارا امتحان لے گی تاکہ تمہارا جو پرانا ورژن ہے وہ ہٹ جائے، تم میں جتنی خرابی ہے، تمہاری جو جتنی بھی ڈیڈ برانچز ہے وہ تم سے ہٹ جائے اور تم پیوریفائی ہو جاؤ۔ یہاں پر اس کے لیے ورڈ یوز کیا ہے سیکرڈ فائر۔ سیکرڈ فائر سے مطلب یہ ہے کہ وہ مرحلے، وہ فیزز آئیں گے تم میں لو کے وقت جس میں تم پیوریفائی ہو سکو، تم امپروو ہو سکو۔ سیکرڈ بریڈ جو ہے یہ یہاں پر یوز ہوا ہے میٹافیگریکل، یعنی پیور بریڈ، تمہیں مکمل طور پر اسپریچولی پیوریفائی کرتا ہے فار گاڈ سیکرڈ فیسٹ، تاکہ تم مکمل طور پر تم جو ہے صاف ہو سکو اندر سے، تم میں جتنی بھی خرابیاں ہے وہ تمہارے اندر سے نکل جائے۔ اس کے آگے پھر بولتا ہے المصطفیٰ All these things shall love do unto you, that you may know the secret of your heart, and in that knowledge became a fragment of life heart۔ یعنی محبت تب تک تمہارے ساتھ یہ سب کرتی رہی، تب تک تمہارا امتحان لیتی رہے گی، تب تک تمہیں ڈیوائنزم کی طرف یا یعنی جو اسپریچولیٹی ہے اس کی طرف یا پیوریفیکیشن کی طرف لے جاتی رہے گی، جب تک جو ہے تم اپنے دل میں، تمہارے دل میں جتنے بھی راز ہیں ان سب تک پہنچ نہیں جاؤ۔ اینڈ ان دیٹ نالج بیکیم اے فریگمنٹ آف لائف ہارٹ، یعنی اس سے مطلب یہ ہے کہ تم اپنے دل کے راز تک پہنچ جاؤ، یعنی محبت تب تک تمہارا امتحان لیتی رہے گی جب تک تم اپنے آپ کو پہچان لا لو کہ تمہارا مقصد کیا ہے، تو تم جو ہے محبت کر رہے ہو جس بھی چیز سے کر رہے ہو اس کا مقصد کیا ہے، تمہارے ہونے کا کیا مقصد ہے، تمہارے اندر جو راز ہے، تمہاری اندر جو قابلیت ہے اس کو تم پہچان سکو۔ آگے بولتا ہے المصطفیٰ But if in your fear you would seek only love's peace and love's pleasure, then it is better for you that you cover your nakedness and pass out of love's threshing floor۔ اور اگر تمہیں یہ لگتا ہے یا تم یہ سوچتے ہو کہ مجھے محبت میں کوئی بھی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی بھی ہارڈ شپس نہیں آنی چاہیے، مجھے امپروو تو کرنا ہے لیکن مجھے ایسے مرحلات سے نہیں گزرنا جہاں پر مجھ پر ڈیفیکلٹی آئے پیوریفائی ہونے کے لیے، تو تمہارے لیے پھر محبت نہیں ہے، تم محبت کے لیے پھر نہیں بنے ہو۔ اس سے بہتر ہے کہ محبت نے جو تمہیں نیکٹ کیا ہے، یعنی تم سے جو سارے کور ہٹائے ہیں تمہیں امپروو کرنے کے لیے، تم ان سب کورس کو واپس پہن لو اور اس چیز کو چھوڑ دو، محبت کو چھوڑ دو، تم پھر محبت کے لیے نہیں بنے ہو، کیونکہ تم جس بھی چیز سے محبت کرتے ہو، یعنی جو لو ہے یہ تمہیں نکارے گی بھی لیکن
یہ جو نکار ہے اس سے تمہیں خوشی ملے گی، لیکن اس خوشی کے لیے، اس نکارنے کے لیے تمہیں ڈیفیکلٹیز برداشت کرنی پڑے گی۔ اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف مجھے پلیجر چاہیے، ڈیفیکلٹیز نہیں ہونی چاہیے، تو پھر تم محبت کے لیے نہیں بنے ہو، محبت تمہارے لیے نہیں ہے، تمہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ And pass out of love's threshing floor into the seasonless world where you shall laugh but not all of your laughter and weep but not all of your tears۔ تو پھر تم جب اس چیز سے نکل جاؤ، محبت کو چھوڑ جاؤ، پھر اگر تم غم جو ہے برداشت نہیں کر سکتے اور اس سیزن لیس دنیا میں، یعنی بے موسم دنیا میں واپس چلے جاؤ، جہاں تم اگر روتے ہو تو وہ مکمل رونا نہیں ہے، خالص رونا نہیں ہے، اور اگر تم اگر ہنستے ہو تو وہ بھی خالص ہنسنا نہیں ہے۔ تو یہاں اس پوائم کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو محبت ہے وہ اصل میں ہے کیا۔ جیسے سونو نگم کا ایک گانا بھی ہے کہ عشق سے ہی شاری خوشیاں، عشق سے ہی بربادی، عشق ہی پابندی لیکن عشق ہی آزادی۔ یعنی اس میں امپرومنٹ بھی ہے، لیکن اس میں پلیجر بھی ہے، امپرومنٹ بھی ہے، لیکن اس میں ہر جگہ پر امتحان بھی ہے، ڈیفیکلٹی بھی ہے۔ تو اگر تم یہ سب نہیں کر سکتے، ڈیفیکلٹیز تم برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر تم اس دنیا میں، بے موسم دنیا میں، سیزن لیس ورلڈ میں واپس چلے جاؤ۔ کیونکہ محبت کرتے ہوئے جب تم میں دھیرے دھیرے نکار آئے گا، تب ہی تم جان سکو گے کہ ریل غم کیا ہے اور ریل خوشی کیا ہے، ریل پلیجر کیا ہے، ریل امپرومنٹ کیا ہے، جو کہ باقی کی دنیا میں نہیں ہے۔ باقی کی دنیا میں اگر آپ ہنستے ہو، آپ باہر سے شاید ہنس رہے ہو، اندر سے نہیں ہنس رہے، وہ ریل ہنسی نہیں ہے۔ آپ اگر روتے بھی ہو، شاید آپ دکھاوے کے لیے رو رہے ہو، وہ بھی اصل آنسو نہیں ہے۔ وہ اصل آنسو، وہ اصل خوشی، وہ اصل ہنسی جو ہے، جو آپ کا انر سیلف ہے، ان سب چیزوں کے بارے میں آپ کو پتہ چلے گا جب آپ محبت کے سارے اصولوں پر پورا اترو گے، یعنی ڈیفیکلٹیز بھی برداشت کرو گے، اور ڈیفیکلٹیز برداشت کرنے کے بعد جب تم مکمل طور سے پیوریفائی ہو جاؤ گے، اسپریچولی تم کریکٹ ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد جو ہے تم اس امپرومنٹ سے پلیجر لے سکتے ہو۔ تو یہ اس بک کی کافی اچھی پوائنٹ تھی، اس کو میں نے بھی ایکسپلین کیا ہے۔ ون بائی ون میں اس کی ہر ایک پوائنٹ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا اپنی نیکسٹ ویڈیوز میں، اور آپ کے سامنے لاتا رہوں گا۔ جب یہ ساری پوائنٹس کمپلیٹ ہو جائے، پھر اس بک کو ایک سمرائز فارم میں بھی ایکسپلین کروں گا ایک ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ تھینکس الاٹ۔